لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل پر پروگرام لبیک والے ایپیسوڈ 4 کاشف رضا سیالوی کے ساتھ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ بلوچستان میں ابھی بارشیں اور سیلاب کے بعد جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، وہاں جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہ تمام احباب کے علم میں ہے۔ ایسے میں عوام کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار تھی، جبکہ ہمارے حکمران جو تھے وہ تخت پنجاب میں مصروف تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ جس علاقے سے انہوں نے ووٹ لیا اور یہاں تک پہنچے، ان علاقے کی عوام اس وقت ان کو پکار رہی ہے مدد کے لیے۔ ایسے میں ایک ایسی جماعت جن کا نہ کوئی ایم پی وہاں ہے، نہ کوئی ایم این اے وہاں ہے، نہ کوئی مشیر یا نہ ان کے پاس کوئی سرکاری وسائل ہیں، تحریک لبیک پاکستان وہاں مدد کو پہنچی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے اہم ذمہ دار، ضلع غربی اور کماڑی کے امیر شمشیر رضوی سید کاشف علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کرم ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے علاوہ دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، قدرتی آفات آتے ہیں، دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں، جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، بارشیں پوری دنیا بھر میں ہوتی ہے، خالی یہ انوکھا ملک پاکستان نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں مین مسئلہ ہوتا ہے نکاسی آب کا سسٹم۔ نکاسی آب کا سسٹم بنانے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ کوئی وسائل پیدا نہیں کیے گئے، نہ کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ لائے گئے کہ یہ سسٹم کیا جائے کہ اتنی بارشیں، کہا بھی جی ہمیں اندازہ نہیں تھا اتنی بارشیں ہوں گی، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، بارشیں قدرتی ہے آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ماضی میں بھی ہو چکے ہیں یہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے، سندھ میں بھی آ چکی ہے، پنجاب میں بھی آ چکی ہے، 2007 میں بلوچستان میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایسا سسٹم بنانا چاہیے، جو آپ کے نمائندے منتخب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے، لیکن آج تک کسی نے بھی اس پہ کام نہیں کیا کہ نکاسی آپ کے لیے کوئی سسٹم بنائے۔ کوئی سسٹم بطور جو بنے ہوئے ہیں وہ شروع سے بنے ہوئے آ رہے ہیں، نیا کوئی ایسا پروجیکٹ بنا نہیں جس کے ذریعے سے نکاسی آپ کا سسٹم بن سکے۔ دوسری وجہ کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیم پر توجہ نہیں دی جاتی؟ اگر ڈیم وہاں موجود ہوتے مختلف مقامات پر، شہروں کے بعد دیگر، جس طرح ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے ہندوستان، تو ہم سے کہیں زیادہ ڈیم انہوں نے بنایا ہوئے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیم ہوتے تو اس طرح کی تباہ کاریاں سے ہم بچ سکتے تھے؟ بالکل اسی طرح میں آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ پانی، اتنا یعنی قدرتی پانی ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اس کا ذخائر کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے، ڈیم ہونے چاہیے، جس کے لیے کوئی بھی توجہ حکمرانوں کی نہیں ہے۔ حالانکہ پھر ہم 12 مہینے روتے رہے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ جب قدرتی اتنا ہمارے پاس پانی آ رہا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے ذخائر ہونے چاہیے کہ پانی کو ہم سیو کر سکیں، جو کہ ہمارے مستقبل میں ہمیں کام آ سکے، لیکن ہمارے پاس کسی کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ کتنا پانی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے بارشوں کا، یہ اس کو اگر جمع کیا جائے تو بہترین طریقے سے عوام کو مہیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ ہم سیاست اس سے پہلے دیکھتے آ رہے ہیں، جو سیاست ہم نے دیکھی ہے کہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، دیگر جتنے بھی ملک ہیں، وہاں پہ جو حلقے جن کا ووٹ بینک ہوتا ہے وہیں جا کے جماعتیں کام کرتی ہیں، دیگر کسی حلقے میں جا کے وہ کام نہیں کرتی۔ تو تحریک لبیک ایسی کون سی سیاست کر رہی ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہو یا نہ ہو، عوام پر جب مشکلات آتی ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، وہاں تحریک لبیک موجود ہوتی ہے؟ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان جو ہے سیاست کے لیے یہ کام نہیں کرتی۔ سب سے پہلے آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ حقیقی معنوں میں جو اس طریقے سے اسلامی سسٹم آتا ہے کہ مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے کہیں پہ تکلیف ہوتی ہے تو جس طریقے سے ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے تاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کہیں آفت میں مبتلا ہے تو تحریک لبیک پاکستان اس کو محسوس کرتی ہے اپنے اندر کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس ٹائم پہ مصیبت میں ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہ سیاست کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر ہم اپنا ووٹ بینک ہے یا اس کو بڑھائیں یا ووٹ بینک نہیں ہے۔ ہم تو کافی سارے ایسے علاقوں میں پہنچے ہیں جہاں پر ابھی تک جو ہے تحریک لبیک پاکستان باقاعدہ تنظیمی طریقے سے نہیں پہنچی تھی، ہمارا تنظیمی طریقے سے پیغام نہیں پہنچا تھا۔ الحمدللہ امیر المجاہدین کا پیغام تو پوری دنیا میں چپے چپے میں پہنچ چکا ہے۔ ہم ایسی جگہ پر بھی ایک گاؤں میں گئے تھے جہاں پر میرے خیال سے تو ہمارے تنظیمی عہدیداران میں شاید پہلی بار گئے ہو، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا جھنڈا وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں حیرت کی ہوئی کہ یار یہ ہمارا یعنی بابا جی کا پیغام جو ہے وہ ہم سے پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ تو بابا جی کا پیغام پہنچ چکا ہے، تنظیم باقاعدہ ہماری اگرچہ کہیں پر ابھی غیر فعال ہے، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ تکلیف میں ہیں، تو ان کی تکلیف کے لیے سب سے پہلے جب یہ سیلاب یعنی کوئی آج سے 8-10 دن پہلے جب سیلاب آیا تھا تو تحریک لبیک پاکستان نے ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا، جس وقت تخت پنجاب پہ جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی تھی، کروڑوں روپے میں جو ہے وہ ایم پی ایس خریدے جا رہے تھے، اس وقت سارے جو
جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے میں جب مصروف تھے اور کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں تھی، تو تحریک لبیک پاکستان نے ایک اپنا آفیشیل ٹویٹر ایک چلایا، ٹرینڈ جو اس نے ٹاپ کیا تھا، الحمدللہ ٹاپ ٹرینڈ پاکستان کا بن گیا تھا، ڈوبتا بلوچستان خاموش انتظامیہ کے نام سے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ نے بھی کچھ ہوش کے ناخن لیے اور کچھ این جی اوز جو ہیں ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے۔ اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان پورا ڈوب رہا ہے، کسی کی توجہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی ایسے ایسے علاقوں میں ہم پہنچے ہیں جن کے نام بھی مجھے صحیح زبان پہ نہیں آتے ہیں، جیسے تحصیل کنراج کے کافی سارے گاؤں میں گوٹھوں میں پہنچے جہاں پر فرسٹ ٹائم تحریک لبیک پاکستانی امدادی کے سامان لے کر پہنچی ہے، باقی کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ ایسے راستے ہیں جس پہ کوئی گاڑی چلنا دشوار، پیدل چلنا پڑتا ہے، پیدل چل کے راشن کے بورے خیمے اٹھا کے لوگوں نے 7 کلومیٹر کا راستہ طے کیا ہے۔ اب بھی کافی ابھی تو ٹویٹر کے ٹرینڈ کے بعد جو ہیں کافی صورتحال یہ ہو گئی، کافی سارا امدادی سامان آ رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو متاثرین ہو چکے ہیں ان ایک کو تو نوازا جا رہا ہے، بار بار ملتا جا رہا ہے، لیکن ایک ایسے راستے ہیں جہاں پہ پیدل جانا کوئی گوارا نہیں کرتا، وہاں تک الحمدللہ اگر کوئی پہنچا ہے تو تحریک لبیک پاکستان پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک جتنے بھی امدادی کیمپ لگے ہیں، یہ امداد جو اب تک تحریک لبیک وصول کر رہی ہے وہ صرف کراچی شہر میں ہے یا اس کے علاوہ دیگر شہر میں بھی کیمپ لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں، سیلابی صورتحال جو ہے اس وقت پنجاب میں بھی ہے، تو راجن پور سائڈ پر ہے، تو پنجاب کو مجھے نہیں معلوم کہ پنجاب میں کیا صورتحال کیمپ کی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی لگائے جا رہے ہیں اور الحمدللہ کافی تعداد میں جو ہے وہ راشن وہاں پر بھی پہنچایا جا رہا ہے اور امدادی سرگرمیاں جاری ہے۔ جہاں تک کراچی کا ہے تو کراچی میں الحمدللہ اتوار والے دن جو ہے کراچی ڈویژن کی جانب سے پیغام تھا کہ پورے شہر بھر میں لگیں گے، تو پورے شہر بھر میں لگے تھے۔ ہمارے ضلع کی میں بات کروں تو ضلع غربیوں کے اماڑی میں الحمدللہ کافی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے نتائج یہ نکلے کہ الحمدللہ ابھی تک جو ہے ہمارے 12 ٹرک اور 2 شیزو اور 4 سوزکیاں، یعنی یہ سامان سے کھانے پینے کا سامان، دوائیاں ہیں اس میں اور کپڑے ہیں، بستر وغیرہ ہیں، یعنی ان چیزوں کا سامان جو ہے الحمدللہ یہاں سے جا چکا ہے۔ جنہوں نے تحریک لبیک کے اوپر اعتماد کیا تھا اور جوک در جوک آ کر انہوں نے یہاں پر سامان جمع کروایا، تو الحمدللہ ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر پہنچایا تھا اسی طریقے سے ہم لوگ وہاں جا کے تسلی کر کے، یہ نہیں کہ بھائی وہاں گئے اور یہ لے لیں، نہیں، پہلے جا کے وہاں اپنے ذمہ داران سے تسلی کرتے ہیں، پھر خود بھی جاتے وزٹ کرتے ہیں، واقعی ان کا معائنہ کیا۔ اور حقیقتاً یہ خالی سوشل میڈیا نہیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو صرف میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، یہاں تو الیکٹرانک میڈیا پہ تو کچھ دکھایا نہیں گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلا تھا۔ اور ہم جب گئے تھے ایک ایک گاؤں میں، پہلے وہ غریب ہے کس طریقے سے، ایک تو مجھے رونا آ گیا تھا، ایک بندے نے بولا میرا بڑا بیٹا ہے، میں نے 2 سال میں اس کے لیے گھر بنایا تھا، ابھی اگلے مہینے اس کی شادی تھی لیکن اس کا پورا گھر جو ہے وہ بہہ گیا۔ اس طریقے سے ہم نے سینکڑوں گھر ایسے دیکھے جو بہہ گئے تھے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان بلوچستان اور کراچی ڈویژن مل کر جو کوششیں کی ہے تو الحمدللہ ہزاروں گھروں میں جو ہے وہ راشن، کپڑے، بستر وغیرہ کا سامان اب تک پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ آج بھی ضلع خضدار کی طرف روانگی ہے جہاں پر الحمدللہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ راشن بھی لے کے جایا جا رہا ہے اور کپڑے وغیرہ جو ہیں، بستر وغیرہ وہ بھی لے کے جایا کریں۔ یہ بتائیں شاہ صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر پارٹیوں میں اس طرح کا کوئی ورک شروع ہوتا ہے تو وہ صرف نیچے کے طبقے میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ذمہ داران کارکنان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو دیکھنے میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں ذمہ دار کون ہے، کارکن کون ہے۔ تو یہ کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ ترکیب کے لیے جو ہے وہ سراپا ترکیب بننا پڑتا ہے، تو الحمدللہ یہاں پر جب کیمپ کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے ہم نے ضلع سے آغاز کیا۔ ضلع سے آغاز کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ذمہ داران کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم دوسروں کے اوپر جائیں کہ آپ لے آؤ، نہیں، جو ذمہ داران کے پاس ہے سب سے پہلے ذمہ داران آ جائیں۔ جب ذمہ داران آگے آتے ہیں تو کارکنان میں اور جذبہ بیدار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ یہ کام ہمیں نہیں تھی توقع کہ ہمارے کیمپ جو ہیں وہ 30-35 تک جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ضلع بھر میں جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کی تعداد میں کیمپ لگے تھے کافی دنوں تک۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ بتائیں کہ شاہ صاحب، اب آپ لوگ ماشاءاللہ سامان یہاں سے اکٹھا کر کے یہاں سے جا رہے ہیں بلوچستان وغیرہ، تو کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر گاڑیوں کا جانا ممکن نہیں ہے تو پیدل جاتے ہیں، سامان جا کے وہاں جمع کرتے ہیں، تو کتنے علاقے ہیں، کتنے علاقوں تک آپ کا سامان پہنچا ہے اور وہاں کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے پہلے جو ہو ڈیسائیڈ کیا وہ ضلع لسبیلا کو کیا،
کیونکہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا تھا ضلع لسبیلا متاثر ہوا تھا، تو ضلع لسبیلا کے تحصیل کنراج ہو گیا، کنراج کے بعد جو ہے اتھل ہو گیا، اتھل کے بعد لاکھڑا ہو گیا، تو ان میں جو ہے تحصیل میں پھر سینکڑوں گوٹھ ہیں، اور یہ کراچی کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ملے ہوئے ہیں. اگر ایک گوٹ جو ہے ایک جگہ پر ہے تو دوسرا گوٹ سے 7-8 کلومیٹر دور ہے، تو ایک گوٹ میں 100 بندے رہتے ہیں، اس میں سے 100 بندوں میں سے متاثر اگر 50 میں تو ہم 50 ہی کو دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی 100 کو ہی دے دیا. متاثر اگر ہیں تو متاثرین کے لیے آیا ہے، جو متاثر ہوئے ہیں اس سے، اور جن کا مویشی بہ گئے یا کوئی اور مالی نقصان ان کا ہو گیا، ان کا سامان بہ گیا، تو سب سے پہلے ہمارے لیے وہ ہیں، تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ ضلع لسبیلا تقریباً ہم اپنی جو تنظیمی ہمارے عہدیداران کے ذریعے سے جو ہمارے تک معلومات ہے الحمدللہ تقریباً سب تک لسبیلا میں پہنچ چکا ہے. اگر ابھی بھی ہمارے پاس کوئی رپورٹ آتی ہے تو اس کی بھی ہم لسٹیں بنا رہے ہیں، اگر کوئی رہ گیا ہے، انسان ایک غلطی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ان تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ بتائیں شاہ صاحب، جو میڈیا ہے ہمارا فرنٹ میڈیا، نیشنل میڈیا ہے، اس کا جو رجحان ہے وہ بالکل یک طرفہ ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کی جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے جلسے ہوں، چاہے وہ امیر صاحب کے خطابات ہوں، یا پھر جتنے اس طرح کے جو کام ہیں عوام کی خدمت کرنا، اس کو نہیں دکھایا جاتا. اس کے برعکس اگر دیگر کوئی پارٹیاں ہیں 5 منٹ کی ٹاک وہ 24 گھنٹے وہ چلاتے رہتے ہیں. تو یہ جو میڈیا کا جو تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اگر کھڑی ہوئی ہے تو وہ دین کے پاور سے کھڑی ہوئی ہے. ہم میڈیا کے محتاج نہیں ہیں کہ میڈیا اگر ہمیں کوریج دے گا تو ہمارا کام بڑھے گا. ہمارا کام الحمدللہ دن بدن بڑھ رہا ہے الحمدللہ. میڈیا اگر کوریج دیتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی آپ سمجھدار ہے کہ میڈیا کو کس نے روکا ہوا ہے، کیا ہے صورتحال. ہم ان کو صفائیاں دیتے رہیں گے تو وہ اسی میں وقت گزر جائے گا. اگر ان میں جو ہے وہ غیرت مند ہوں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی تو الحمدللہ ابھی بھی کافی سارے ہمارے صحافی ہیں رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے. ان کے پیمرا کی پابندیاں ہیں، کچھ اور بھی لوبیز ہیں جو رکاوٹ میں بنتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ بھرپور تحریک لبیک پاکستان کو کوریج ملے گی انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات کی آمد ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو؟ دیکھیں، بلدیاتی انتخابات کے لیے جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان صرف اسلام کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ واضح ایک تو ماضی کی کافی ساری مثالیں اگر بھول گئی ہے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ جلد بھولنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. 4 سال تک جو ہے نمائندگان کی جو ہے زیادتیاں وہ بھول جاتی ہے. 1 سال میں اگر وہ کوئی اچھائیاں کر دیتا ہے تو اس کو اچھائیاں یاد آتی ہے. تو اس ماضی کی شاید کوئی اگر وہ باتیں بھول گئے تھے تو یہ ابھی حال ہی کی باتیں ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ صرف اسلام کے لیے، ناموس رسالت، ختم نبوت کے لیے تحریک لبیک پاکستان کام کرتے، بے شک ہمارا بیس اسی پر ہے. لیکن آپ بتائیں نا، اس وقت ملک پاکستان میں کتنی ساری پارٹیاں تھیں. بلوچستان کی مظلوم عوام کے لیے ڈوبتا بلوچستان اور خاموش انتظامیہ جو ٹرین چلانے کے بعد جو اگر میدان عمل میں صحیح معنوں میں آیا، کون ہے؟ تحریک لبیک پاکستان آئی. آج بھی آپ جو ہے وہ لاکھڑا کے گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں، آپ کنراج کے ان گوٹھوں میں چلے جائیں جہاں پر بندہ پیدل نہیں جا سکتا، اونٹ کے ذریعے سے ہم نے راشن پہنچایا، وہاں پر جا کر آپ نے ان سے تاثرات لے. ہمارے پاس تو کافی سارے تاثرات ہم نے لیے ہوئے تھے، ہمارے تو چلانا محال ہو گیا کہ یار اتنے سارے تاثرات چلائیں کیسے. ان کے جو ہے وہ آپ تاثرات سنیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، یار ہم عرصے سے فلاں کو ووٹ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، فلاں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے. کھڑی ہوئے تو اگر تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوئی. کیوں تحریک لبیک پاکستان کو کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جانتے نہیں تھے. بابا جی کا پیغام تو جانتے تھے، لیکن تحریک لبیک رجسٹر ہو چکی ہے سیاست میں، یہ ساری چیزیں کافی جگہوں پہ نہیں معلوم تھا. لیکن اب تحریک لبیک پاکستان پہنچی ہے تو ان کو یہ پتہ چلا ہاں تحریک لبیک پاکستان سیاست میں بھی ہے. تو ہم نے سیاست کے لیے سے بالا سیاست سے ہٹ کر جو ہے کام کیا الحمدللہ. وہ مسلمان کو درد ہوتا ہے، اس ناطے سے کام کیا تھا. تو یہ عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر، ہمارے اوپر یہاں کراچی میں کوئی اگر مصیبت آتی ہے تو تحریک لبیک پاکستان آپ کو صف اول میں کھڑی نظر آئے گی الحمدللہ. یہ آپ کو تجربہ ہوگا پچھلا جو کرونا کے ٹائم پہ جو لاک ڈاؤن لگا تھا تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آپ کو صف اول میں نظر آئی تھی. شاہ صاحب، اتنی مصروفیات کے باہر ابھی بھی ہم نے دیکھا باہر گاڑی کھڑی ہے راشن کی، اور ابھی آپ کی روانگی ہے، تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم فاروقی چینل کی طرف سے آپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ انٹرویو لینے کا ناظرین مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتانا، کیونکہ ہمارا فرنٹ میڈیا ہے، یہ کام ان کا تھا کہ وہ عوام کو بتائیں، جو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، کہ تحریک لبیک پاکستان سیاست کس انداز میں کر رہی ہے. وہ سیاست جو نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، عوام کی سیاست کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان. تو میری اپیل ہے تمام دوستوں سے، تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں، دین تخت پر آئے گا، تمام مسائل حل ہوں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.